والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ہماری تمام جسمانی ضروریات کو بھی مٹی ہی میں پیدا فرمایا. ہم جتنی بھی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، جس گاڑی پر ہم گھومتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کے جو مواد ہیں وہ سب کا سب زمین سے نکلتا ہے. غرض یہ ہے کہ ہماری ہر ضرورت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی میں پیدا فرمایا ہے. اور انسانی ضروریات میں ایک چیز ہے وقت، کیونکہ وقت وہ چیز ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل انجام دینا ہے، کوئی عبادت کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. وقت نہیں ہوگا تو عمل کو انجام نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کی ہی قسم کھائی ہے، اور وقت کی زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، کسی بھی قوم اور ملت کا ہو، کسی بھی ذات اور برادری کا ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ بڑے سے بڑا انجینئر ہو، وقت کا وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، یا معمولی سے معمولی بھنگی بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کا عمل ہی اس کا رخ متعین کرتا ہے. انسان اپنے عمل کی وجہ سے جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. وہی انسان جب برائی کے راستے پر جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل.
فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ چند لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا آخر میں خلاصہ کیا بتایا کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسانوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ انسان افضل سے افضل بھی ہوتا ہے اور بد سے بدتر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان کون سے کام ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے؟ وہ انسان کے اعمال ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں گے، برائی کے راستے پر جائیں گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمجھایا ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر بتایا کہ کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی خود بھی نیکی پر جمے رہے، دوسروں کو نیکی پر لانے کی فکر کرتے رہے۔ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ کوئی بھی ہو، وہ کتنے بھی بڑے عہدے رکھنے والا ہو، سارے کے سارے گھاٹے میں۔ تو اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس چیز کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ یہ چیز میری نظر میں اہمیت رکھتی ہے، اس چیز کا میری نظر میں کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ تو وقت ایسی بیش قیمتی دولت ہے اور ایسی بے مثال دولت ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی ہے۔ اور دنیا کی چیزیں ہیں، مال چلا جائے، صحت چلی جائے، اولاد چلی جائے، واپس مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے سکتے ہیں، لیکن وقت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے عربی زبان میں مقولہ بولا گیا کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو وقت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اوقات میں سے بعض اوقات کو فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نے جو دنوں کی فضیلت، راتوں کی فضیلت، مہینوں کی فضیلت کے تعلق سے جو کچھ بھی سنا ہے، تو آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دن کا تعلق بھی وقت سے ہے، رات کا تعلق بھی وقت سے ہے، مہینے کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے تہجد کے اوقات ہیں، دیگر اوقات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، دیگر دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سال کے تمام دنوں میں افضل ترین دن عرفہ کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنی زیادہ جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں جتنا کسی بھی دن میں آزادی نہیں عطا فرماتے۔ سال کے افضل ترین راتوں میں لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس کے بارے میں آپ نے اس کے فضائل سن رکھے ہیں کہ سب سے افضل ترین رات ہے، جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسے سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ تو آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ چاہے کسی مہینے کی بات ہو فضیلت کی، کسی رات کی فضیلت کی بات ہو، کسی دن کی فضیلت کی بات ہو، کسی وقت کی فضیلت کی بات ہو، ساری چیزوں کا تعلق اوقات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعد میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے اختتام ہوتا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر میں شعبان 8ویں نمبر پر آتا ہے، رمضان 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ گویا کہ شعبان کو رمضان سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص نسبت ہے، اس لیے شعبان کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بعض مہینوں کے فضائل کے بارے میں 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔
ان تینوں مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رجب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رجب سال کے 4 ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں، اور شعبان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے خطبے میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے فرما دیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بڑی ہستی کسی چیز کو اپنا کہہ دے کہ یہ میرا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر وقت کا بادشاہ کسی آدمی کے بارے میں کہہ دے یہ میرا اپنا آدمی ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بادشاہ کا آدمی ہے، یہ بڑی اونچی ہستی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی پہنچ بڑی اونچی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، بخششوں کی ہوائیں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارشوں کی طرح برستی ہیں، اور شعبان کو اس کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ وہ تعلق یہی ہے کہ آپ کو شعبان میں رمضان کی تیاری کا موقع ملتا ہے، پڑوس کا اس کو حق حاصل ہے۔ آپ کو رمضان میں جو بھی عبادتیں کرنی ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تراویح ہیں، صدقات و خیرات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے تیاری کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ رجب جو ہے وہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان بارش کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رجب کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیتی کے اندر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، یعنی سچائی کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس طرح کہہ کر کے ان تینوں مہینوں کا آپس میں تعلق بتایا جا رہا ہے، آپس میں رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں مہینے اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لہذا ان مہینوں کے اندر عبادتوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ عبادتوں کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ نوافل میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے، ورنہ عبادتوں سے مراد یہ نہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز تو ہمیشہ فرض ہے، وہ تو کسی بھی دن معاف نہیں ہے۔ اس میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نوافل، جتنے روزے، جتنے صدقات و خیرات آپ دیگر مہینوں میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان مہینوں میں کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے وقت کی اہمیت کے متعلق چند باتیں بتائیں۔ ہمارے سامنے دن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن ہے جو گزر گیا ہے، اور ایک وہ دن ہے جس میں ہم آج موجود ہیں، جو چل رہا ہے، اور ایک وہ دن ہے جو کل آنے والا ہے۔ جو گزر گیا، اب اس میں ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، اب اس کو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تب بھی واپس نہیں آ سکتا ہے، برے اعمال کیے ہیں تب بھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور برے اعمال کیے ہیں تو اللہ سے معافی تلافی کے علاوہ، توبہ اور استغفار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا دن یہ موجودہ دن ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو دن گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایسے ہی جو دن آنے والا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کل کو کیا پتا کون موجود رہتا ہے، کون موجود نہیں رہتا ہے۔ تو نہ تو گزشتہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ آئندہ وقت اور آئندہ دن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اختیار میں کون سا ہے؟ جس میں ہم موجود ہیں، جس کے اندر ہم ابھی چل رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ ہم اس میں چاہیں تو نیکی کر سکتے ہیں۔ اگر اب کوئی چاہے کہ کل جو جمعرات گزر گیا ہے اس میں ہم نیکی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی آج چاہے کہ کل جو ہفتہ آنے والا ہے اس میں ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اگر نیکی کرنا چاہے تو کب کر سکتے ہیں؟ آج کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں۔ جو موجودہ دن چل رہا ہے اس میں ہم نیکی کر کے، اچھے اعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے
ہم جنت میں مقام پا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو برے کام کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جہنم کے بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں موجودہ وقت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ کا وقت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسی آپ سمجھ لیجیے کہ رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اب اس میں آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ نیکی کی ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، گناہ کیا ہے تو توبہ اور استغفار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئندہ مہینہ جو رمضان کا ہے وہ آنے والا ہے، اب اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، ہم وہاں تک جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے، کیا پتہ اس دن کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہماری واپسی کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ٹکٹ کٹ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم انتظار میں کہ جب رمضان آئے گا تب عبادتیں کریں گے، پتہ یہ چلا کہ رمضان آیا بھی نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر آئندہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہ تو گزشتہ پر ہمیں کوئی بس ہے، نہ آئندہ پر ہمیں کوئی بس ہے۔ اگر ہمارے پاس اختیار ہے تو موجودہ پر ہے، اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ شعبان کا لفظ علماء فرماتے ہیں یہ 5 حروف سے بنا ہوا ہے۔ شعبان یہ شعبہ سے نکلا ہوا ہے، شعبہ، اور شعبہ کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کی بخشش کا جو بہاؤ ہے تو پورے سال رہتا ہے، لیکن اس مہینے سے اس کا بہاؤ تیز ہونا شروع ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمتوں کے حصے اس مہینے سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 حروف سے مل کر کے بنا ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرافت ہے، اور عین سے مراد علو مکانی ہے یعنی بلند مرتبہ، اور با سے مراد بر ہے یعنی نیکی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے یعنی اللہ کی محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہدایت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے مالا مال فرمائیں گے، اس کو عزت و شرافت عطا فرمائیں گے، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائیں گے، اس کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اللہ کی محبت وہ چیز ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر ہم جو عمل کر سکتے ہیں، اگر اس مہینے میں ہم اس کی عبادت کریں گے تو اللہ کے اس حکم کو ہم پورا کر لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ اور نون سے مراد نور ہدایت ہے، یعنی اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور ہدایت وہ چیز ہے کہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر بتایا نا کہ یہ میرا راستہ ہے، راستے سے مراد صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے ہی کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراط مستقیم پر چلنے کا حکم فرمایا ہے، اگر اس مہینے میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو علماء نے ایک اپنا اندازہ اور ایک اپنا نقطہ بیان فرمایا ہے شعبان کے حروف کو لے کر کے، کہ شعبان کے مہینے میں اگر عبادت کی جائے تو یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف کہ اس مہینے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یومین من کل جمعۃ لا یدعهما، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 دن کے روزے مسلسل رکھتے تھے، کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، پابندی سے روزے رکھتے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلت یا رسول اللہ انی رأیتک تصوم یومین من کل جمعۃ کہ لا تدعهما، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے ہیں جن کو آپ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایو یومن، وہ کون سے دن ہیں، کس دن کی بات کر رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا یوم الخمیس و یوم الجمعہ و یوم الاثنین، یوم الخمیس و یوم الاثنین، کہا پیر اور جمعرات کا، کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پیر اور جمعرات کے روزے آپ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، مسلسل رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین، یہ وہ دو دن ہیں جن دو دنوں میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں میرا عمل پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی بات فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان ما لا یصوم فی غیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے تھے اس کے علاوہ میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے یہ سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رأیتک تصوم من شعبان ما لا تصوم فی غیرہ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھے ہیں اتنے روزے اس کے علاوہ میں نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہ یہ ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لوگ رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں، رجب کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن شعبان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کے تعلق سے غفلت کے شکار ہیں۔ وذاک الشہر یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں عمل کو جائزے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ کون سے بندے نے کیا عمل کیا ہے، کتنی نیکی کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی، کہ میں شعبان میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا کہ ابھی تو بتایا گیا کہ اعمال جو ہے پیر اور جمعرات میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر ابھی اس روایت میں آ رہا ہے، اسی روایت میں آ رہا ہے، اسی روایت کے پہلے ٹکڑے میں آیا کہ اعمال پیر اور جمعرات میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی روایت کے آخری ٹکڑے میں کیا آ رہا ہے کہ اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے ان حدیث کا، یا کون سی حدیث کے اوپر ہم عمل کریں، کون سی حدیث کو ہم جو ہے پکا مانیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ان حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ اعمال کی پیشی تین طرح کی ہے، ایک یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیشی ہو، اور ایک ہے کہ ہفتہ واری پیشی ہو، اور ایک ہے کہ پورے سال کا خلاصہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں شعبان کے اندر کثرت عبادت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ تقطع الآجال من شعبان الى شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں جو ہے عمروں کو لکھتے ہیں، تقدیریں طے کی جاتی ہیں، ایک شعبان سے اگلے شعبان کے درمیان جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں پیش آنا ہے، اس کے لیے تقدیریں جو ہے لکھی جاتی ہیں، اعمال طے کیے جاتے ہیں، کس انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، انسان کے مقدر کو لکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مقدر اس وقت لکھا جائے جب میں روزے سے رہوں۔ اور فرمایا کہ فیہا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ ذُكِرَ وَقَدْ نُسِخَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، یا وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت عبادت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے، نکاح میں مشغول ہوتا ہے، اولاد کی پیدا ہونے کی خوشی میں مشغول ہوتا ہے، یا اور کسی تقریب میں لگا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ اب انسان تو دنیا کی خوشی میں مشغول ہے، انسان تو دنیا کی تقریب منانے میں مشغول ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میرا نام جو ہے مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں کثرت عبادت کی وجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے حتی نقول لا یفطر، مسلسل روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ کبھی بھی افطار نہیں کریں گے۔ افطار نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ افطار کا مطلب شام کو افطاری کرنا نہیں ہے، افطار کا مطلب یہاں پر یہ کہ اگلے دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، مستقل رکھتے ہی رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ افطاری نہیں کرتے تھے، مطلب ہے کہ روزہ کسی بھی دن کا چھوڑتے نہیں تھے۔ حتی نقول لا یفطر، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیشہ روزے ہی سے رہیں گے، کبھی بھی روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ وکانا یفطر حتی نقول لا یصوم، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل الصیام شہر الا رمضان، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پورے مہینے کا مکمل روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان کا رکھا ہے۔ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ میں نے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ انہ یکتب لملک الموت من یقبض، کہ فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ ملک الموت کو لکھ کر کے دیا جاتا ہے اس مہینے میں کہ کس کی روح اس سال نکالنی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو موت نہیں دینی۔ فأحب ان ينسخ اجلی وانا صائم، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت کا جب فیصلہ لکھا جا رہا ہو، میری موت کا جب وقت طے کیا جا رہا ہو، اس وقت میں روزے سے رہوں۔ تو یہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی بتائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصوم کلہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے شعبان روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، یا بلکہ فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اکثر کو پورا بول دیا جاتا ہے، کبھی کبھار اکثر کو کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ڈھیر رکھا ہوا پیسے کا، اب کوئی آدمی آئے اور اس میں سے اکثر پیسے اٹھا لے جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سارا کا سارا لے گیا، یعنی اکثر کے اوپر کل کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں، اور اس کے فرمانے کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ کسی سال پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور کسی سال پورے شعبان کے روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا ہے۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں راجح جو ہے وہ پہلی بات ہے، کیونکہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ لا اعلم نبی اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا صلی لیلۃ الی الصبح، کہ آپ نے کبھی پوری رات عبادت کی ہو یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا ہو، ولا قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، اور میں آپ کو نہیں جانتی ہوں کہ آپ نے کسی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، اور فرمایا ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ تو بہرحال ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا نکل کے آیا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور خاص طور سے جب 15ویں شعبان کا دن آتا ہے تو 15ویں شعبان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کے 15ویں رات آ جائے، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے، دن بعد میں آئے گا، رات پہلے آئے گی، یعنی 15ویں رات پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا۔ بہت مطلب لوگ جو ہے اس میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ شعبان کا روزہ کس دن رکھنا ہے، ایک دن جس دن ہم عبادت کرتے ہیں اس رات رکھنا ہے، اس رات سے پہلے والے دن میں رکھنا ہے یا بعد والے دن میں رکھنا ہے۔
تو آپ یہ جان لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، کیونکہ ہماری جو تاریخ بدلتی ہے وہ مغرب کے وقت بدلتی ہے، چاند مغرب کے وقت نکلتا ہے تو تاریخ یہیں سے بدلتی ہے، تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لہذا 15ویں شعبان کی رات پہلے آئے گی اور دن بعد میں آئے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزہ عبادت کی رات کے بعد والے دن میں رکھنا ہے، پہلے والے دن میں نہیں رکھنا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو کیا کرو، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں عبادت کیا کرو اور اس کے دن کے اندر روزے رکھا کرو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس رات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں، وہ انشاءاللہ 15ویں کی رات میں آپ کے سامنے جب وہ خطبہ ہوگا تو اس میں بتایا جائے گا۔ بہرحال اس روایت سے میں نے صرف اتنا لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے روزے کا حکم فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری روایتوں سے 15ویں کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے، اور نہ ہی اس سے منع کیا جائے گا۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، کوئی نہیں رکھنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا بقی النصف من شعبان فلا تصوم، 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیا، 15ویں شعبان کا جب دن گزر گیا اسی دن شعبان آدھا ہو گیا، کیونکہ عام طور پر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی کبھار 29 دن کا ہوتا ہے، تو جب 15 دن گزر گئے، 15ویں شعبان گزر گئی تو اب اس کے بعد کیا ہے، آدھا مہینہ گزر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اذا بقی النصف من شعبان، جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے، فلا تصوموا، تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ کیوں منع کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کی توجیحات بتائی ہیں، اور توجیح میں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کے واسطے 15ویں شعبان کے بعد روزے سے منع کیا ہے۔ البتہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتقدمن احدكم بصوم يوم او يومين، کہ لا يتقدم احدكم من رمضان، کہ رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، الا انه كان رجل يصوم صومه فليصوم، فرمایا البتہ کسی آدمی کی اگر عادت ہو روزہ رکھنے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا کسی کی عادت ہے روزہ رکھنے کی پیر اور جمعرات کو، تو ظاہر سی بات ہے 15ویں شعبان کے بعد پیر اور جمعرات پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، تو اگر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر عادت نہیں تو پھر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اب ویسے تو پیر اور جمعرات کو روزہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، لیکن یہ 15ویں شعبان کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ وہ بندہ رکھے گا جس کو عادت ہو رکھنے کی، جس کو پہلے سے عادت نہیں ہو تو اس کو منع ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے بعد وہ بندہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے جس کا قضا روزہ باقی ہو، یعنی پہلے رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا اور کسی عذر کی بنیاد پر اگر روزے چھوٹ گئے تھے تو اب 15ویں شعبان آ گئی ہے، قضا تو پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے موقع ملے فوراً قضا کر لے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں، لیکن ابھی تک اس نے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی ہے، یہاں تک کہ 15 شعبان آ گیا ہے، تو اگر وہ چاہے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا تو وہ قضا کر سکتا ہے، یعنی وہ رکھ سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں 15ویں شعبان کے بعد نفلی روزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور منع فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ رمضان کی تیاری کرو۔ تیاری کیسے کرنا ہے؟ اچھے سے اچھی غذا کھاؤ، بدن کو مضبوط کرو، بدن کے اندر طاقت پیدا کرو، بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ، بیماری کو ختم کرو، کسی بھی مشکل کے شکار ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں اس حال میں نہ پہنچو کہ کمزوری کا شکار ہو، اب پتہ یہ چلا کہ نہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، نہ روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ان سارے مسائل کو رمضان سے پہلے حل کر لو، اس لیے 15ویں شعبان سے لے کر رمضان تک فرمایا روزہ نہیں رکھنا ہے، کیوں؟ تاکہ تم رمضان کی تیاری کر سکو۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اور شعبان کے اندر عبادتوں کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی